بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير صلوات بر محمد وأهل بيت محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فاض علی مولا صلوات پر محمد و اہل بیت محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری پر محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لی دو بہت بڑی عیدیں ہیں جن کے درمیان کے پروگرام ہو رہا ہے. ایک عید سعید غدیر ہے اور ایک عید مباہلہ ہے. اس سے پہلے کہ میں ان دو عیدوں کے بارے میں چند معروضات پیش کروں، یہ مشتاقان نور جو ہے میں اس لیے ان کے ہر پروگرام میں آتا ہوں کیونکہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو وقت کی ضرورت ہے. ہم پاکستانی شیعہ بڑے لیٹ ہو چکے ہیں، ہمارا بہت زیادہ کام باقی ہے. چونکہ امام زمان ارواح فدا کے ظہور کے حوالے سے کی تیاری میں ہم بہت پیچھے ہیں، اور ظاہر ہے اس میں ہم خطیب قصوروار ہیں، بانیان قصوروار ہیں. عوام بیچاری ظاہر ہے ان کو تو جو ہم نے سنانا ہے، جو ہم نے پڑھنا ہے وہی سن لینا ہے، لیکن ایک سخت حساب و احتساب ہوگا خود بانیان کا بھی اور پڑھنے والوں کا بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روایت ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا معرفت امام زمان کیوں ضروری ہے، تو سرکار نے فرمایا تھا آخرت کے حساب کا راستہ ہی معرفت امام زمان ہے. مولا کیوں؟ فرمایا یدعا کل ناس امام زمانے، فرمایا ہر دور کے لوگ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی مالک اشتر مولا کائنات کے ساتھ اٹھیں گے، باقی حضرت حر جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اٹھیں گے. ہر زمانے کے شیعہ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھیں گے. اس حساب سے میں اور آپ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اٹھیں گے، اور پھر امام زمان کے ساتھ جب اٹھیں گے تو امام زمان جو حساب لیں گے، 5 بڑے سوال ہیں جو ہماری روایات کی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں. ان الصلاۃ والصوم والحج والزکوٰۃ والولایہ. امام زمان 5 بڑے سوال کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور 5واں سوال اپنی امامت کے بارے میں کریں گے کہ میری امامت کے بارے میں تیرا کردار کیا تھا. اس میں جواب تلاش کرنے ہر بندے نے. میں نے کئی دفعہ یہ جملہ کہا ہے، میں ہر مجلس امام زمان کے 2-3 سال ہر مجلس امام زمان پہ پڑھ رہا ہوں، ہر موضوع گھما پھرا کر اس کو امام زمان پہ لے آتا ہوں. اس کی وجہ کہ میں نے یہ جواب تیار کرنا ہے امام زمان کے لیے. اور یہ دیکھیے یہ سوال بڑا سنگین ہے. 5ویں امام سے بندے نے پوچھا تھا مولا جب 5 سوال امام زمان کریں گے
تو کوئی رعایت ہوگی کسی سوال کے جواب میں؟ سرکار نے فرمایا کہ جو پہلے 4 ہیں ان میں کچھ نہ کچھ رعایت ہوگی، نماز روزہ زکوٰۃ اس میں کچھ نہ کچھ رعایت ہوگی، لیکن فرمایا وہ جو اپنی امامت کا پوچھیں گے اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس میں جواب تلاش کرنا ہے، میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنا جواب تلاش کرنا ہے، آج سے یہ جواب ڈھونڈنا ہے کہ ہم نے اپنے امام زمان کے لیے کیا کیا ہے۔ بطور خطیب میں نے کیا، بطور سامع آپ نے کیا، یہ مسجد کی انتظامیہ نے کیا کیا امام زمان کی خاطر۔ اور اس میں یعنی بنیان کی یہ ذمہ داری ہے۔ وہ ایک فارسی کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میخائی از کسی میخائی کی اون یہ چیزی رب خانت، اون قدر در گوشش بگو بے خان کے بلاخر بے خانت۔ ایک بندہ اگر کوئی چیز پڑھنا آپ چاہتے ہیں وہ پڑھے، وہ بول نہیں رہا اور آپ چاہتے ہیں وہ بولے، اس کے کان میں اتنا بولو کہ وہ بلاخر بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، یعنی امام زمان نے خود شیخ مفید کو اپنے خط میں لکھا، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا متی یظہر منکم القائم، آپ کا 12واں کب ظہور فرمائے گا؟ فرمایا مثلو کمثل ساعہ، فرمایا ہمارے 12ویں کا ظہور قیامت کی طرح اچانک ہوگا۔ ان امرہ بغتۃ فجاء، ایک دم آ جائے گا، اچانک آئیں گے۔ اور امام زمان کے اچانک آنے سے یعنی دیکھیں نا، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ مطلب یہ موٹر وے پہ جب سفر کریں نا تو خاص طور پہ جی ٹی روڈ پہ ایک بڑی خطرناک سی جگہ، یہ صحابہ سے آگے انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہوتا ہے، وہ جب ٹول پلازے سے پیچھے تھوڑے سے ہو نا، وہ جو القادر یونیورسٹی نہ بن رہی ہے، خیال رکھیے گا، میں 1-2 دفعہ جرمانہ مجھ پہ ہو چکا ہے وہاں پر، ٹھیک، تو وہاں پر وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، جب وہ کیمرے کی فلیش لگ جاتی ہے نا پھر بندے 20 پہ سپیڈ کر لیتے ہیں، پھر تو کوئی نہیں، فلیش لگ گیا، اب چھٹی ہوگی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا جب میں اچانک آ جاؤں گا لا ینفعہ توبہ، سارے بندے اپنے کردار سیدھا کرنا شروع کریں۔ امام زمان آگے جتنے بے نماز سے ساری مسلح پہ آ جائیں گے، جو خواتین بے حجاب ہیں وہ باپردہ ہو جائیں گی، سب سیدھے ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن فرمایا میرے آنے کے بعد توبہ کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایسی تیاری کرنی ہے امام زمان کی، ایسی تیاری۔ چھٹے امام نے فرمایا کن علی خیولہم العقبان، حضرت نے فرمایا اپنی گاڑی کا تیل پانی اس نیت سے چیک کیا کر صبح کہ اگر آج امام زمان آ جائیں تو میری گاڑی ریڈی ہو امام تک پہنچنے کے لیے، اس نیت سے۔ باپ اپنا جواب تلاش کرے، میں اپنے سارے بچے نمازی بناؤں نیت کر کے۔ ایک بڑا ہی لطیف سا جملہ ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہو کو کہتے تھے کہ بچوں کو جب نماز کے لیے جگاتی ہے نا، نماز را در کامشون تلخ نہ کنید، یعنی نماز کو کڑوا نہ کر ان کے لیے، 2-4 گالیاں دے کر ڈانٹ ٹپٹ سے جگائے گی تو اس میں ظاہر ہے بچے نماز کو تلخ سمجھیں گے۔ وہ کہتے ہیں نماز کو میٹھا کر کے، نماز میں مٹھاس ڈال کر جگائیے۔ کیسے؟ بس اب اس میں یہ میری رائے ہے کہ یہ کمال ہے، نماز بھی وصل ہو جائے گی امام زمان کے ساتھ۔ آپ سے وہ بچے کو یہ بیٹا اٹھ امام زمان کے ظہور کی خاطر نماز پڑھنا۔ اپنی بیٹی کو سکول کالج روانہ کیجیے پورے شرعی پردے میں، اور جب بیٹی شرعی پردہ کر کے روانہ ہو اس وقت اتنا کہیے امام زمان کو نواز پیغمبر میں آپ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکا، اپنی بیٹی کو باپردہ بنا دیا ہے، میں اپنے بچوں کو مصلی عبادت، میرا کوئی بچہ بے نماز نہیں ہے۔ بہرحال یہ جواب میری عرض ہے آپ سے کہ میں خود اپنے آپ کو ہر وقت کہتا رہتا ہوں، یہ جواب تلاش کریں کہ ہم نے اپنے امام کے لیے کیا کیے۔ یہ مشتاقان نور کے جوانوں کے پاس جواب ہے، مولا ہم آپ کا پیغام لے کر گلی گلی کریا کریا گئے، یعنی جہاں تک ہماری پہنچ تھی ہم گئے وہاں پر۔ وہ جو پاک پیغمبر کے بارے میں فرمایا طبیب دوار بطب، بلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا نبی وہ کنواں نہیں تھا جو پیاسے کا انتظار کرتا تھا، فرمایا کنواں خود پیاسے کے دروازے پہ پہنچ جاتا تھا۔ تو یہ امام زمان کی تیاری کے لحاظ سے یہ بہت اچھی ایفرٹ ہے ان کی۔ اور میں یہاں پر بھی عرض کروں گا، شاہ جی سن رہے ہیں میرے لیے انتہائی محترم ہے، مطلب میں تو کہتا ہوں اس مسجد کے آئین میں لکھ دیا جائے۔ ہمارے یہاں جو ہے نا کئی بارگاہوں میں لکھا ہوتا ہے ٹیبل کے اوپر بھئی متنازع گفتگو سے پرہیز کریں یا سیاسی گفتگو سے پرہیز کیے جائے، اب اس کے قواعد لکھے ہوتے ہیں۔ اس مسجد کے اندر بالکل پکا لکھا ہوا ہو
جو خطیب بھی نے لکھا ہوا کہ بھئی اس مسجد میں پڑھنے کی میں ہماری ڈیمانڈ اور شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی مجلس میں کم از کم 20 منٹ امام زمان پہ گفتگو کرنا ہے. اگر فیز نمبر 5 کی اس مسجد کی کوئی مجلس ذکر امام زمان سے خالی نہیں ہوگی، معرفت بھی آ جائے گی، امام زمان کی ظہور کی تیاری بھی ہو جائے گی. بہرحال اس کو عام کریں، پھیلائیں. میں پہلے یہاں عرض کر چکا ہوں کہ ہر مجلس وصل ہو سکتی ہے امام زمان کے ساتھ. میں ابھی اس غدیر مبالغ کو امام زمان کے ساتھ جوڑوں گا آپ کے سامنے. آپ 13 رجب کا جشن امام زمان سے وصل کر سکتے ہیں. جو خطیب آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں آپ ان کو کہیے قبلہ آپ نے مولا کائنات کے فضائل ہمیں بالکل سنانے، سیرت بھی سنانی ہے، لیکن مولا کائنات کی معصوم زبان سے امام زمان کا ذکر بھی سنانا ہے. بلکہ میں نے ایک اور ایکسپیریمنٹ خود کیا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں مجلس کی 3 حصے ہوتے ہیں، فضائل ہوتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے اور مصائب ہوتا ہے. میں فضائل میں اس معصوم کا ذکر کرتا ہوں کہ، اور میری یہ گزارش ہے جو سن رہے ہیں کہ اس معصوم کا ذکر کریں جن کی ولادت یہ شہادت ہے. مصائب ان کا پڑھیں جن کی شہادت کا دن ہے. لیکن بیچ میں جو تبلیغ ہے نا، اس میں اس جس معصوم کی شہادت ہے ان کی زبان سے امام زمان کا ذکر کیا جائے. میں خدمت میں آپ کی عرض کروں کہ میں بس زیادہ تمہید نہ باتوں، میں ظاہر ہے 10 بجے سے پہلے میں انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر دوں گا. ایک بالکل انوکھی سی چیز غدیر کے بارے میں پڑھنے لگا ہوں، اور وہ انوکھی چیز ایک پیاری سی حدیث ہے. اور یہ وہ پیاری حدیث ہے جس میں غدیر کے اعمال کو تفصیل سے بیان کیا گیا کہ غدیر کے دن یوم غدیر کی معرفت پر اس سے پیاری حدیث نہیں ہے ہماری کتابوں میں. باقی سوشل میڈیا نے اتنا کام کر دیا، آپ کا بڑا کام آسان ہو چکا ہے. یعنی اب ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں کہ مولا کا مطلب دوست نہیں ہوتا، یا مولا کا معنی دوست نہیں ہے، من کن تو مولا فاض علی مولا. یہ اب ہمیں کہنے، اب وہ خود کہہ رہے ہیں. ہاں مطلب وہ انجینئر ہے، یہ طارق جمیل ہے، وہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا کا مطلب آقا ہے، دوست نہیں ہے. اور بڑی بڑی پیاری مثال دی. فرض کیجیے مثال، آپ مجھے ادھر سے کال کرتے ہیں، میں یہاں چکوال سے ادھر آتا ہوں، اور آپ کہیں کہ ہم نے آپ کو اس سے یہ بلایا ہے کہ بھئی ہمیں سید شبر شاہ صاحب سے بڑی محبت ہے، بس ختم. یہ بات وہ ٹیلی فون پر بتا دیتی، یہ کون سی بات تھی جس کے لیے آپ نے مجھے وہاں سے یہاں بلایا. تو کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اب یہ باتیں وہ خود بھائی الحمدللہ کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہاں مولا کا مطلب جو ہے وہ آقا ہے. البتہ ہم اس سے بہت آگے کی بات کرتے، خالی آقا نہیں، وہ آقا کہہ کر پھر امامت کا انکار کرتے ہیں. لیکن میں شاید آج تو نہیں، کل عرض کروں گا ادھر وہ جو نیو کٹارگا میں کہ ہمارا نظریہ امام، وہ عقیدہ امامت ہے کیا. یعنی بھائیوں کی امامت اور ہماری امامت کے عقیدے میں وہ بنیادی اور جوہری فرق کیا ہے. لیکن آج میں چونکہ ہمارے غدیر کے بارے میں چند چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ مولانا اسحاق مدنی نے بھی اپنی کتاب سے یہ روایت پڑھی، میں نے خود ان کو اگلے دن سنا ہے، لیکن ہماری اپنی کتابوں میں یہ روایت بہار کے اندر موجود ہے کہ حسن ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق سے پوچھا، اللہم صلی میں نے کہا للمسلمین عید غیر العیدین، نواز پیغمبر، کیا مسلمانوں کی فطر اور عید قربان کے علاوہ کوئی اور عید بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا بل اعظمہما و اشرفہما، فرمایا ہے لیکن عزت اور شرف میں فطر سے بھی بڑھ کر، عید قربان سے بھی بڑھ کر. مولا یہ کون سی عید ہے جو اپنی عز و شرف میں عید قربان اور عید الفطر سے بھی بڑھ کر ہے؟ حضرت نے فرمایا یوم نصبہ، یہ کمال جملہ ہے، یقین جانیے، یعنی امام صادق علیہ السلام کا کمال جملہ ہے. سرکار نے فرمایا یوم نصبہ فیہ امیر المومنین علما للناس، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن لوگوں کے لیے میرے دادا علی کو اسلام کی علامت قرار دیا گیا. مولا کائنات اسلام کی علامت ہے، اور اس کی بہت پیاری، یہ اسلام کی علامت، ایک جملہ خالی اس پہ کہوں گا، اسلام کی علامت ہے. یہ کیا مراد اسلام کی علامت ہے؟ احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا، صحابہ کرام پاک پیغمبر کے پاس آتے تھے، اللہ کا نبی آپ ہمیں ڈیفینیشن کر کے دیں، مال ایمان، ایمان ہوتا کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کا نبی ہمیں ایمان نہ کبھی آنکھوں سے دیکھا، نہ زبان سے چکھا، نہ ہاتھوں سے چھوا، مال ایمان، ایمان ہے کیا؟
نبی نے فرمایا ایمان کی ایسی ڈیفینیشن کرو، ایمان تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مجسم نظر آئے گا۔ اللہ کا نبی وہ کون سی ایمان کی ایسی ڈیفینیشن ہے کہ ایمان آنکھوں کے سامنے مجسم نظر آتا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی جن حب ایمان، میرے علی کی محبت بذات خود ایمان ہے۔ یا علی رسول وہ بغض و کفر و نفاق، علی کا بغض منافقت اور چھپے ہوئے کفر، چھپا ہوا کفر ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اور یہ دیکھیں نا قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہم فرقے سے باہر نکل کر قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن پاک میں کہ پیغمبر کی محفل میں بیٹھنے والے سارے بندے ایک جیسے نہیں تھے، ایک طبقہ تھا پورا۔ خود کو سورہ بقرہ میں اللہ کی ذات نے فرمایا وہ بیٹھتے تھے مسلمانوں کے پاس، وہاں توحید کی باتیں سنتے، نماز روزہ سن کر، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنی شیطانوں کے ساتھ تنہائی میں جاتے، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ شیطان کہتے تم اگر ہمارے ساتھ ہو تو وہاں کیا لینے گئے تھے؟ ابو ذر کے پاس بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، وہاں تو ہم مذاق اڑانے گئے تھے مقدسات کا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اب ہم بڑے پریشان تھے، ایک بندے کو گھنٹہ نماز کی تبلیغ کی، آخر میں اس نے جب مذاق بنایا ادھر جا کر پتہ چلا بندہ منافق تھا، تو ہمیں پتہ ہی کو نہیں چلتا تھا کہ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، اس کے اندر اسلام ہے یا اس کے اوپر خلی اسلام کا لبادہ ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی تھی۔ لیکن کہ جب نبی نے فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض منافقت اور چھپا ہوا کفر ہے، ابو ذر کہتے ہیں ہمارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ابو ذر کہتا ہے کسی کو جب توحید پہ درس دینا ہوتا تھا، نماز روزے زکوٰۃ کی اہمیت بیان کرنا ہوتی تھی، کننا نعرف المنافقہ بذکر علی ابن ابی طالب، پہلے علی کا ذکر چھیڑ لیتے تھے، ماتھے پہ شکن پڑ جاتا، نہ نماز کے قابل سمجھتے نہ توحید کے قابل سمجھتے۔ فرمایا اس دن ہمارے دادا علی کو لوگوں کے لیے اسلام کی علامت قرار دیا گیا۔ لیکن اگر یہ دیکھنا اسلام کے در ہے، دیکھو علی کے در ہے۔ نصب لمن الاسلام، بندے نے کہا مولا ایو یوم ہوا، وہ دن کون سا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ الثامن عشر من ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے۔ بندہ بڑا زبردست تھا، پاکستانی مزاج کے بالکل برعکس تھا۔ پاکستانی مزاج تو انہیں پٹاخے چلاؤ، بارود وغیرہ استعمال کرو اور 2-4 قصیدے پڑھو اور بس کھاؤ پیو اور عیاشی کرو، یہی غدیر ہے۔ لیکن اس نے کہا فما نصنع فیہ یا ابن رسول اللہ، نواسے پیغمبر جب یہ اتنا بڑا دن ہے، عید الفطر سے بھی بڑا، عید قربان سے بھی بڑا، تو آپ بتائیے غدیر کے اعمال کیا ہے؟ میں نے آج تک ایسی فضیلت کسی جگہ پر کسی شے کی نہیں پڑھی۔ سرکار نے فرمایا تصومو، پہلا کام روزہ رکھے گا 18 ذی الحجہ کو، 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھے گا۔ بندے نے کہا مولا مال من سامو، جو بندہ 18 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، نواز پیغمبر یہ فرمائیے کہ اس کو جزا کیا ملتی ہے؟ سرکار نے فرمایا صیام 60 شہرن، فرمایا عام دنوں میں 60 مہینے کے روزے غدیر کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک غدیر کا روزہ عام دنوں کے 60 مہینوں کے روزے کے برابر ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، پھر سرکار نے فرمایا کہ ایک اور مقام پر بندے نے پوچھا مولا غدیر کے دن روزے کا ثواب کیا ہے؟ اب وہ خود میری اینک کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اب یہ اینک قاری صاحب کی ہے، میں کوشش کرتے اسے پڑھ کر آپ کو سنا دوں۔ اب صلوات پڑھے محمد علی بیت محمد کے دور۔ مولا یہ فرمائیے کہ جو بندہ غدیر کے دن روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ حضرت نے یہاں پر فرمایا کہ ایک بندہ اگر اللہ اس کی اتنی لمبی زندگی دیتا ہے، ایک بندہ اگر یعنی روز قیامت تک ایک بندے کو موت نہیں آتی، اگر ایک بندے کو، حضرت نے فرمایا قیامت تک اگر ایک بندہ زندہ رہے اور ساری زندگی روزے میں بسر کر دے، فرمایا قیامت تک کے روزے ایک طرف، غدیر کا ایک روزہ ایک طرف۔ اب حساب لگا لیجئے، مطلب اب سے اگر ایک بندے کو قیامت لاکھ سال بعد، کروڑ سال بعد آنی ہے، اور یہ کروڑ سال لاکھ سال بندہ ہر روز ایک روزہ رکھتا ہے، اور ایک بندہ 18 ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھتا ہے، سرکار نے فرمایا یہ ایک روزہ جو 18 ذی الحجہ کا رکھا جائے گا، یہ قیامت تک لمبی زندگی ہو تو ان تمام روزوں کے برابر ہے۔ پھر بندے نے پوچھا مولا غدیر کے دن کے روزے کا اجر کیا ہے؟ سرکار نے
بڑا جملہ فرمایا، دیکھیں ہم حج پہ جاتے ہیں لیکن حج کئی بندوں کو قبول نہیں ہوتا، عمرے پہ جاتے ہیں عمرہ قبول کو نہیں ہوتا۔ سید الساجدین کے پاس بندہ آیا تھا اور ایسے حج کے موقع پر صحابی ساتھ تھا، مشہور واقعہ اپنے علماء کرام سے بارہا سنا۔ حضرت نے اس نے کہا مولا ما اکثر الحجیج، حاجی بہت زیادہ ہے۔ سرکار نے فرمایا ما اقل الحجیج و ما اکثر الزریج، حاجی تھوڑے ہیں شور زیادہ ہے۔ اس نے کہا مولا یہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا۔ حضرت فرمایا میری انگلیوں کے درمیان دیکھ، جب دیکھا کوئی انسان ہے، باقی سارے ایوان ہیں۔ تو اب حج کئی بندے ہو، اور حج بڑا مشکل عمل ہے۔ میرے ساتھ سامنے کئی حاجی صاحبان شاید ہمارے قافلہ کاروان کے بھی بیٹھے، حج انتہائی مشکل ہے۔ کئی بندے حج کے اندر جاتے بیویاں آرام کر کے واپس آ جاتے ہیں، پیچیدہ عمل ہے۔ اگر حج بظاہر درست بھی ہو جائے لیکن قبول ہے اس کی کوئی گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ البتہ اللہ نے ہمیں ایسے ائمہ عطا فرمائے جنہوں نے حج کی قبولیت کی علامتیں بھی بتائی ہے۔ بندے نے پانچویں امام سے پوچھا تھا مولا میرا حج قبول ہو اس کا مجھے پتہ کیسے چلے گا؟ ہمارے یہاں پتہ ہے آپ کو مجلس سے قبول، فرض کرو بندے رو پڑھتے تو کہتے بڑی مقبول مجلس ہے۔ اس نے حج کے بارے میں پوچھا مولا حج قبولیت کا علم کیسے ہوگا؟ حضرت نے جو جواب دیا نا وہ نماز کی قبولیت کا بھی وہی علامت ہے، زیارت کی قبولیت کی علامت ہے، مجلس کی قبولیت کی علامت ہے۔ سرکار نے فرمایا حج ہو، زیارت ہو، نماز، روزہ، جو بھی تیرا نیک عمل ہے اس کی قبولیت کی علامت یہ ہے اس سے پہلے بھی اپنی زندگی دیکھ، اس کے بعد بھی اپنی زندگی دیکھ۔ فرمایا اگر تیری زندگی میں نکھار اور بہتری آ گئی ہے سمجھ تیرا حج قبول ہے، تیری نماز قبول ہے۔ اور اگر جیسا حج سے پہلے تھا ویسا حج و زیارت کے بعد ہے، اس کا مطلب ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ حج بندے پڑھتے ہیں لیکن قبول کوئی نہیں ہوتا بندوں کا، کئی بندوں کا نہیں قبول ہوتا۔ لیکن سرکار نے فرمایا جو بندہ غدیر کا ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اس سے 100 قبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ روزے کا اجر ہے۔ پھر دوسرا، پہلا عمل ہو گیا روزہ، پھر سرکار نے فرمایا تکثر صلاۃ علی محمد و آل، فرمایا 18 ذی الحج کا دوسرا عمل یہ ہے کہ کثرت سے درود بھیجے گا محمد و اہل بیت محمد پر۔ یہ درود اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، بہت بڑی عنایت ہے۔ دیکھیں نا اعمال جو ہوتے ہیں نا اعمال، ان کی قبولیت میں بڑا فرق پڑتا ہے کہ عمل کرنے والا کون ہے۔ وہ مقاتل بن سلمان جو کہ سید الساجدین کا صحابی ہے جس نے دعائے سریع الاجابہ کو نقل کیے مفاتیح الجنان میں ہے، اور اس نے کہا کہ یہ دعا پڑھ کے اگر آپ کی حاجت نہ پوری ہو مجھ پہ لعنت بھیج دیں۔ آیت اللہ جہادی عاملین نے فرمایا اس پہ لعنت نہیں بھیجنی، وہ اپنے اندر کو دیکھ کر بات کرے، آپ کا اندر اور ہے اس کا اندر اور ہے، اس کی اپنی روحانی کیفیت ہے، وہ تو اپنے آپ کو دیکھ کر کہہ رہے بھائی جس بندے کا اندرون میری طرح ہے تو وہ اگر یہ پڑھے اور اس کی دعا قبول نہ مجھ پہ لعنت بھیج دے۔ پر اب بڑا فرق پڑتا ہے نماز پڑھنے والا کون ہے۔ ایک اصفہان کی بہت بڑی عرفانی شخصیت، کسی بندے نے پوچھا قبلہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہمارا کچھ نہیں بگاڑتی، آپ کو نماز نے عارف بنا دیا، فرق کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہم ایسے پڑھتے ہیں آپ ایسے پڑھتے ہیں۔ مطلب انہوں نے کہا جی آپ نماز پڑھتے ہیں باہر نکل کر ایسا گناہ کرتے نماز کو سر نور ضائع کر دیتے ہیں، لیکن کہا ہم نماز پڑھ کے بعد میں اپنے کردار کے ذریعے نماز کا نور محفوظ بنا لیتے ہیں۔ نماز میں بڑا فرق پڑتا ہے نماز پڑھنے والا کون ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، فرق پڑتا ہے پڑھنے والا کون ہے۔ لیکن معصوم فرماتے کائنات کی ایک عبادت ایسی ہے جس میں کوئی فرق نہیں کرنے والا کون ہے، اور وہ 14 پر درود ہے۔ حدیث پیغمبر اللہ فرمائے من صلی علیہ ثم اتبع بالصلاۃ علی اہل بیتی، جو بندہ مجھ مصطفیٰ پر ایک درود پڑھے اور ساتھ میری آل کو بھی درود میں شامل کرے، سرکار فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب السماء، اس کے لیے رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَ مُذْنِبًا خطا، اگرچہ وہ درود پڑھنے والا دنیا کا سب سے بڑا گناہگار انسان ہی کیوں نہ ہو۔ محمد یہ درود امام زمان ارواحنا فدا کے ظہور کا رستہ ہموار کرنے والا عمل ہے۔ درود امام زمان کے ظہور کا رستہ ہموار کرنے والا عمل ہے۔
یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، امام زمان کے حضور کا رستہ ہمار کرنے والا عمل ہے. ایک بیماری درود سے جاتی ہے، ایک روحانی بیماری درود سے دور ہوتی ہے، اور وہ روحانی بیماری امام زمان کی سپاہ میں داخلے کا میرٹ ختم کر دیتی ہے. امام عسکری علیہ السلام سے پوچھے گا مولا آپ کے بیٹے کا سپاہی کون بنے گا؟ بڑی طویل حدیث ہے حضرت کی، جس میں حضرت نے تقریباً فرمایا 3 عیبوں والے بندے میرے بیٹے کے سپاہی نہیں بن سکتے. ایک فرمایا مطہرتاً ارواحهم من رجس الشقاق، فرمایا مومنین میں اختلاف اور انتشار ڈالنے والا میرے 12ویں کا سپاہی نہیں بنے گا. پھر فرمایا مقدسۃ ارواح من رجس النفاق، حضرت فرماتے ہیں جو بندہ منافق ہے، جس کی زبان پہ اور ہے اندر اور ہے، فرمایا جس کے چہرے اور زبانیں دو ہے، یہ بھی میرے 12ویں کا سپاہی نہیں بن سکتا. پھر فرمایا لینتن ارائے قوم للدین، فرمایا جس بندے کو دین کے احکام بھاری لگتے ہیں، یہ بھی میرے 12ویں کا سپاہی نہیں بن سکتا. صبح کی نماز اٹھنا سنگین ہے، خمس سنگین ہے، زکوٰۃ سنگین ہے، حج مشکل نظر آتا ہے، شہر میں رہ کر اپنی بہن بیٹی زوجہ کا حجاب کرنا مشکل نظر آتا ہے. یہ پتھر کے دور کی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، پتھر کے دور کی بات ہے، پتہ نہیں کس پرانے زمانے کا. اب تو ماڈریٹ دور ہے، آج تو کشف حجاب کا دور ہے. فرمائے جو بندہ بھی شریعت کے احکام کو بھاری سمجھتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ بندہ، امام عسکری فرماتے ہیں میرے 12ویں کا سپاہی نہیں بن سکتا. لینتن ارائے قوم للدین، وہ میرے 12ویں کے سپاہی بنے گا جس کی جان دین کے احکام کو آرام سے قبول کر لیتی ہے. پر ان میں سے ایک تھا منافقت، یعنی زبان پہ اور دل میں کچھ اور. سامنے میں کہوں ماشاءاللہ شریعہ بہت اچھے انسان ہے، اور گاڑی میں الگ سے بیٹھ کر پھر آپ کے خلاف باتیں شروع کر دوں، نہیں آپ تو یہ تو ایسے ہی ہے ویسے ہے. منہ پہ فرض کرو مجھے ایک بندہ کہتا ہے قبلہ آپ کو اور پڑھنا چاہیے تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، اور باہر جا کر بندہ ہے کہ یہ قبلہ تو ممبر سے اترتے ہی نہیں ہے، یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے. یہ ایک ایسی بیماری ہے جو رائج ہے، آج بہت پھیلی ہوئی ہے. زبانیں دو اور چہرے. اللہ کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ کے درجات بلند کرے. امام خمینی رحمۃ اللہ بہت بڑی شخصیت تھے. ایک دن وہ ان کے پاس جو ہے وہ بندہ آیا اور مہمان ہے تو وہ تربوز کھا رہے تھے، تو انہوں نے اس کو تربوز کی آفر ہی کو نہیں کی. بندہ پریشان ہو گیا، بھئی یہ تو زہر ہے، آداب کے خلاف ہے تربوز کی آفر. مہمان کو پوچھا ہی کوئی نہیں ہے. تو امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا مجھے پتہ تو پریشان ہے کہ میں نے تجھے تربوز کی آفر نہیں کی. انہوں نے کہا اس لیے تربوز کی آفر نہیں کی، میرا دل ہی نہیں تھا تجھے تربوز کی آفر کروں. اور بغیر دل کے کہتا، اور یہ ہمارے یہاں رائج ہو چکا ہے، یقین جانیے. مثال طور پر فرض کی میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ چکوال سے گزرتے ہیں تو فون پہ بات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں شاہ جی آپ کو چائے پلا، حالانکہ میرا دل کوئی نہیں ہے چائے پلانے کا، اوپر آؤ جی چائے پلائیں. اور یقین میں کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے، بعض میں نام نہیں لیتا، بعض ملک ایسے ہیں وہ رواج ہے، ایک بندہ گھر کا دروازہ بند کر کے کہتا ہے تشریف لائیے، ڈھک بند ساتھ تشریف لائیے. یہ خطرناک ہے. ایک فارسی کا ایک لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کوچے کھائے بزرگ. وہ باتیں جو چھوٹی ہیں لیکن بہت بڑی ہیں. اتنی سی امیر المومنین پریشان تھے. اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں وجدت متفکرا، میں نے مولا کائنات کو گہری سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھا. میں نے کہا مولا مالی اراکا متفکرا، میں آپ کو پریشان کیوں دیکھ رہا ہوں؟ اور رغبت فیہ، یہ آپ کو خلافت کا وہ شوق پیدا ہو گیا دل میں، پہ مجھے اقتدار نہیں ملا. فرمایا نہیں، لا رغبت فیہ ولا فی الدنیا قط، علی کو نہ کبھی خلافت کا شوق نہ علی کو دنیا کا شوق. مولا پھر یہ ٹینشن کس بات کی ہے؟ فرمایا افکر فی الحاضر عشر من ولدی، میں اپنے 11ویں بیٹے اور 12ویں امام کے بارے میں پریشان ہوں. فرمایا وہ دنیا کا عدل و انصاف سے کیسے بھرے گا؟ بندے کا مولا پریشانی کس بات کی ہے؟ فرمایا اس کے سپاہیوں کی شرائط سخت ہے، اس میرٹ پر لوگ کہاں سے آئیں گے؟ اتنی سی بات کہ میرے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، یہ مجھے امام زمان کی سپاہ کی میرٹ سے گرا دیتی ہے. بندے نے جب حضرت امام خمینی کو کہا کہ قبلہ یہ آپ کا دل کیوں نہیں تھا مجھے وہ یافر کرنے پہ، انہوں نے فرمایا کہ حکم ہے معصوم کا کہ اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتے. وہ یہ مجھے اپنے لیے پسند نہیں، پھیکا بد مزہ ہے، اپنے لیے پسند نہیں تو میں تجھے کیسے یافر کر دیتا؟ تو اس نے کہا قبلہ پھر کھا کیوں رہے ہیں؟ بڑا جواب دیا. انہوں نے کہا اگر میں اس کو نہیں کھاتا یہ روز قیامت شکایت کرے گا کہ اگر خمینی مجھے کھا لیتا
میں بھی نماز تہجد میں کنورٹ ہو جاتا، میں بھی درود میں بدل جاتا، توانائی ملتی، میں درود میں بدل جاتا، میں زیارت عاشورہ میں بدل جاتا، میں حدیث قصہ میں بدل جاتا، میں اللہم کل ولی الحجت ابن الحسن میں بدل جاتا۔ اس کی شکایت سے بچنے کے لیے میں اس کو کھا رہا ہوں۔ بہرحال منافقت ایک بہت بڑی بیماری ہے جو لاشعوری طور پر پھیل رہی ہے، ہمارے درمیان بہت پھیل رہی ہے، لیکن اس کا علاج ہے درود۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ارفع الاصوات بالصلاۃ علی وعلی اہل بیتی، فرمایا مجھ مصطفیٰ اور میری آل پر اونچا درود پڑھا کر، زور لگا کے درود پڑھا کر۔ اللہ کا نبی یہ اونچا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، جب مومن اونچا درود پڑھتے ہیں، جتنے زیادہ زور لگاتے ہیں دلوں سے منافقت اتنی ختم ہو جاتی ہے۔ بہرحال درود۔ تیسرا عمل سرکار نے فرمایا تُبْرِئُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ حَقَّهُمْ، ہمارے ائمہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی یقین جانیے ہم آزاد نہیں ہیں، کسی شے میں آزاد نہیں ہیں، غمی خوشی کسی موقع پہ آزاد نہیں ہے، زبان چلانے میں آزاد نہیں ہے، ہاتھ چلانے میں کسی مسئلے میں آزاد نہیں ہے۔ پانچویں امام سے بندے نے پوچھا تھا نواز سے پیغمبر یہ اتنا کٹھن دور غیبت کا، فما یستعملہ المؤمن، ایک مومن کیا کرے غیبت کے دور میں؟ سرکار نے فرمایا دو کام کرے، ایک فرمایا لزوم البیت، بے مقصد بازاروں کی زینت نہ بن، گھر میں بیٹھ، بے مقصد گھر سے باہر نہ نکل، اور دوسرا فرمایا حفظ اللسان، اگر ہمارے بار میں ایک سپاہی بننا چاہتے تو زبان پہ قابو پا، اپنی زبان کو کنٹرول کر، ہم آزاد نہیں ہیں، جو دل میں آئے وہ بول دیا، اور جو آنکھوں کا دل چاہا وہ آنکھوں نے دیکھ لیا، ہم آزاد نہیں ہیں، واللہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم تبرع کرنے میں آزاد نہیں ہیں، تبرع عبادت ہے، قربتاً الی اللہ کرنا ہے، تبرع فیس بک پہ نہیں کرنا، تبرع ایک عبادت ہے۔ یہ میں اس کی ورڈنگ ہے حدیث کی، فرمائے تبرئ الی اللہ عز وجل، جس طرح نماز خدا کی خاطر پڑھتا ہے، نماز اسے دکھانے کے لیے پڑھتا ہے، اس کی حضور پیش کرنے کے لیے پڑھتا ہے، فرمائے تبرع بھی اسی کے سامنے کیا کر۔ ممن ظلمہم حقہم، ان لوگوں سے بیزاری اور لا تعلقی جنہوں نے مولا کائنات پہ ظلم کیا، یہ تبرع اللہ کے حضور کیا کر۔ عبادتیں خدا کے لیے، روزہ خدا کے لیے، روزہ فیس بک کے لیے نہیں ہے۔ البتہ ابھی بہت خطرناک صورتحال ہو رہی ہے، یقین جانیے آج زیارات تو ساری فیس بک کے لیے ہو گئی ہیں، اکثر مومنین کی زیارتیں امام حسین کے لیے نہیں ہے، فیس بک کے لیے ہے۔ اور یقین جانیے یعنی ہم لوگ زیارت، معافی چاہتے ہیں، زیارت پہ جاتے ہیں اور ثواب کی بجائے وہاں سے عذاب کما کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جتنے حرم ہیں ان کا جو اندر جو حال ہے، جہاں پر ذریعے وہاں لکھا ہوا ہے کہ دی فوٹوگرافی از فاربڈن، یہاں تصویریں کھینچنا منع ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، فارسی میں لکھا ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ لائیو ویڈیوز چل رہی ہیں وہاں سے، پتہ نہیں چلتا بندہ کہاں نران آیا ہے کہ امام حسین السلام کی قبر پہ آیا ہے۔ بھاری مہربانی کرے، میں حیران ہوا، ایک دن میں نے ایک میرے جاننے والے میں نے دیکھا انہوں نے مصلی فیس بک پہ شیئر کر دیا اپنا، شب جمعہ مصلی پہ بیٹھے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ شب جمعہ بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے۔ بھائی یہ میری درخواست ہے، خدا اپنی عبادات کو فیس بک سے محفوظ رکھیے، عبادات اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، فیس بک کی خاطر نہیں۔ آپ تبرع کسی کو چڑھانے کے لیے نہ کریں کہ ہم نے فلاں فرقے کو چڑھانے کے لیے تبرع نہ کریں، آپ تبرع رضائے خدا کی خاطر کریں، اور تبرع وہ والا جو مولا کائنات نے بیان فرمایا۔ میں نے پڑھا تھا 21 رمضان کی مجلس میں یہاں پر 2-3 سال پہلے کہ عمر ابن عمیق اور حارث حمدانی جو ہیں یہ دوست مولا کے بڑے پیارے صحابی ہیں، انہوں نے جب شام کی فوج نے مختلف، آپ کو پتہ ہے سیاسی چالیں چلی جیسے آج کل ہو رہی ہیں، آج کل آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی چل رہے ہیں، نون بھی آگے سے وہ چل رہی ہے، وہ جو رولنگ کبھی اس سپیکر کی کبھی وہ سپیکر کی، بہرحال اللہ مشغل الظالمین بالظالمین۔ خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ اب آپس میں لگے رہے اور ہماری جان ان سے اللہ بچا کر ہی رکھے۔ میں خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ عمر ابن حمیق اور حارث حمدانی نے
انہوں نے 2-4 کھری کھری سنا دی لشکر شام کو، گالیاں 4-5 دیتے. وہ جب مولا کائنات کو پتہ چلا بلا لیا، سرکار نے فرمایا انی لا اکرہ ان تکونوا سبابین، فرمایا وہ بے شک لشکر شام ہے لیکن علی کو گالیاں دینے والے غلام پسند نہیں ہے. میں ناپسند کر تو میرا چاہنے والا گالیاں دے. مولا ہم نے تو پاکستان میں تبرہ کا مطلب گالیاں نکالا ہوئے، تو یا علی اگر تبرہ گالیاں نہیں ہیں عبادتوں پہ تبرہ کریں کیسے؟ سرکار نے فرمایا لو وصفتم احوالہم وذکرتم حالہم کانا اصوب الحق و ابلغ فی العذر. فرمایا اصل تبرہ یہ ہے ہمارے دشمنوں کے غلط کردار کو یاد کر کے اس سے اپنے آپ کو دور کر لو. یہ تبرہ کوئی نہیں کرتا. وہ تبرہ آسان ہے، 4 گالیاں 5 کسی کے مقدسات کو گالیاں دینا جائز نہیں ہے، قرآن نے اجازت نہیں دی. یعنی اہل سنت برادران تمہارے لیے محترم ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اللہ کی ذات نے مشرکوں کے بتوں کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں دی. قرآن پاک کی متن ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. فرمایا ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں نہ دو، وہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں دے کے. اور امام رضا علیہ السلام نے باقاعدہ فرمایا اس حدیث کے اندر، فرمایا بالکل جائز نہیں ہے. تم انہیں گالیاں دو گے وہ ہمیں گالیاں دیں گے جواب پہ. تم اگر ان کے نام جوتوں پہ لکھو گے وہ ہمارے نام پاک نام جوتوں پہ لکھیں گے. لہذا مہربانی کریں، یہ تبرہ آپ کا اور اہل سنت کا آپس کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کا اور خدا کا آپس کا معاملہ ہے. تبرئ الی اللہ عز وجل ممن ظلم حقہم. اور صرف جعفر شہید جیسا کسی نے کچھ بھی نہیں کہا. یقین جانیے میں معافی چاہتا ہوں، اسٹریٹ فارغ بندہ سیدھی باتیں سامنے پیار سے البتہ کہہ جاتا ہوتا ہوں. صرف جعفر شہید بے عیب منقبت خان تھا. آج کل تو منقبت خانوں نے تباہی ادم مچایا ہوا ہے. یقین جانیے تباہی پھیری ہوئی ہے، عقائد کا ستیہ ناس ہے. رئیسی کثر ساتھ میوزک شامل کر کے نکال دیا جو منقبتیں تھی، عقائد کی دھجیاں اڑا کے رکھ دیں. جو مطلب ہے کیا میر حسن میر جتنے بھی ہیں اکثریت ایسی ہے جنہیں برباد کر کے رکھ دیا. لیکن وہ جو صرف جعفر شہید تھے وہ لاجواب انسان تھے. میں نے اس بندے کے بڑے کلام سنے، یقین جانیے اس کا ہر کلام عیب سے پاک ہے. وہ کیا کمال کا تھا، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلاؤں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی. اصل تبرہ یہ ہے، صرف جعفر نے کہا خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثل فدق ہے گناہ. حق کے سادہ تو زہرا کے مکرو سے جب تبرہ سنا تو ہنسی آ گئی. یہ والا تبرہ کرنا ہے. تبرئ الی اللہ عز وجل ممن ظلم حقہم. بہرحال یہ تیسرا عمل ہے 18 ذی الحجہ کا تبرہ کرنا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا غدیر والے دن خوش ہو کر ملے. میں بس ختم کروں جلدی سے. غدیر والے دن خوش ہو کر ملیں، خوش ہو کر. یہ خوش ہونا یہ خود ایک عمل ہے. دیکھیں نا، ایک ایران کے خطیب ہیں، بڑا ایک پیارا جملہ انہوں نے کہا یار نماز روزہ چلو ذرا سنگین ہے، نماز تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن 18 ذی الحجہ کو خوش ہونا بھی مشکل ہے. یہ کون سا مشکل کام ہے؟ خود حدیث ہے، فرمایا من تبسم وہ یوم التبسم. 18 ذی الحجہ یہ مسکراہٹ کا دن ہے. ایک 2 مومن سون کو جگانے کے لیے صلوات پڑھ دیجیے. سرکار فرماتے ہیں جو بندہ غدیر، 8ویں امام فرماتے ہیں من تبسم فی وجہ اخیہ، جو بندہ اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر غدیر کا اعلان ذہن میں لا کر خوش ہوتا ہے، نظر الیہ یوم القیامہ نظر الرحمہ، اللہ اس پہ قیامت کے دن رحمت کی نگاہ ڈالے گا. اور پھر سرکار نے فرمایا وقضى له 1000 حاجۃ، فرمایا ایسے بندے کے لیے اللہ کی ذات اس کی 100 حاجتیں بن مانگے قبول کر لیتا ہے. 1000 معذرت 1000 حاجتیں بن مانگے اللہ کی ذات اس بندے کی قبول کر لیتی ہے. اور پھر فرمایا وبنا له قصرا فی الجنہ. اب یہ ہمارے اپنے عزیز ہیں، ان کا فیض نمبر 8 میں ان کا مطلب ہے اپنا گھروں نے بنایا ہے، کوئی تقریباً 3.25 کے 3.5 مرلے کا پلاٹ ہے، اور پورے گاؤں میں شور مچا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بحریہ میں گھر بنا لیا. اللہ کے سب کو نصیب کرے، جو بے گھر ہے سب کو اللہ گھر عطا فرمائے. بحریہ اچھی جگہ ہے ماشاءاللہ، مطلب پڑھے لکھے لوگ ہیں، صاف ستھرا ماحول ہے. لیکن مجھے اتنا بتائیے بحریہ کا گھر کہاں اور جنت کا محل کہاں؟
اپنی زندگی کی جمع پونجی لگا کر 5 مرلے کا گھر بنانا اور ہے، لیکن غدیر کے دن ایک مسکراہٹ کے بدلے میں جنت میں محل بنوا لینا اور ہے۔ آخری بات کروں، اس کے بعد میں امام زمان پہ بات ختم ذکر کر کے چھوڑنے لگا ہوں۔ فرمایا غدیر کا پانچواں عمل اپنے آپ کو زینت دینا، گاڑی سجائیے غدیر والے دن۔ میں نے جگہ مجلس پڑھی، مجھے 10 منٹ ٹائم ملا ابھی پچھلے 14 ذی الحج کو، بہت رش تھا پڑھنے والوں کا، تو 5 6 میرا مجھے 10 منٹ ٹائم ملا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، بظاہر میں دوڑے پڑھنے والا تو ہوں نہیں کہ میں دوڑا پڑھوں گا اور 10 منٹ پورے ہو جائیں گے، تو 10 منٹ ٹائم ہے کوئی، لیکن میں جب وہ جو مطلب ہے ان کے یہاں جب ان کی ان کے مہمان خانے میں گیا، ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی، سارا غصہ اتر گیا۔ ان کی گاڑی پہ لکھا تھا غدیر یاد ہے نا۔ یہ کتنا زبردست ہے، مطلب آپ گاڑی سجائیے غدیر کے لیے۔ اور ہمارے یہ رواج کوئی نہیں ہے، یعنی ہمارے یہ ہوتا ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ پر لوگ اچھے کپڑے سلواتے ہیں، اچھا جوتے اچھے لیتے ہیں، لیکن غدیر پہ کوئی نہیں کرتا۔ میری گزارش ہے آپ ان عیدوں پر بے شک سلوائیے، لیکن اگلے سال ایک سپیشل سوٹ آپ نے غدیر کے لیے سلوانا ہے، غدیر کے لیے۔ اب میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ غدیر والے دن آپ جتنا خرچہ کر سکتے ہو فیملی پہ کرو، اصل اپنی جو ہے نا وہ تجوریوں کا منہ کھول دو اپنی فیملی کے لیے غدیر والے دن۔ اس دن یہ نہیں سوچنا کہ 1000 لگ رہے 5 لاکھ، جتنا آتے لگاتے جاؤ غدیر کے نام پر۔ غدیر والے دن جو بندہ سجاوٹ کرتا ہے، گھر سجاتا ہے، اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، گاڑی سجاتا ہے اپنی، فرمایا من تزین لیوم الغدیر، جو بندہ غدیر والے دن اپنا گھر سجاتا ہے، اپنے آپ کو سجاتا سنوارتا ہے، گاڑی سجاتا سنوارتا ہے، چراغاں گھر میں، یہ میسج ہوتا ہے خود۔ آپ ٹافیاں بانٹیے اس دن، مطلب بچہ آپ کا باہر بیٹھ کر چاکلیٹیں بانٹے، ادھر بیٹھ کے جو بچوں کو اے لو جی چاکلیٹ لے لو، بس خالی اتنا کہہ دے یہ غدیر کی خوشی میں ہے، یہ خود میسج ہے، خود پیغام ہے۔ فرمایا من تزین لیوم الغدیر، جو بندہ غدیر والے دن کے لیے اپنے آپ کو، گھر کو، گاڑی کو سجاتا ہے، غفر اللہ لہ کل خطیۃ صغیرۃ کانت ام کبیرہ، فرمایا اللہ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ کی ذات اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دیتا ہے جو بندہ غدیر والے دن اچھا لباس پہنتا ہے۔ اور پھر خالی اتنا نہیں ہے، سوچ ہے میری اور آپ کی، فرمایا وَبَعْثَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً، یہ بڑا جملہ یہاں پر اگر نہیں کہوں گا تو مجھے افسوس لگے گا۔ ایک بندے نے پوچھا چھٹے امام سے نواز ہے پیغمبر، ہم جب کہتے ہیں ملائکہ آپ کے گھر کے خادم ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں، لوگ حیران ہوتے ہیں اس پر کہ ملائکہ اس گھر کے خادم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ان کو سمجھ کہ ملائکہ تو ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ مولا کیسے؟ سرکار نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے میری دادی بطول کی تسبیح پڑھ کے سوتا ہے، ملائکہ اس کے گھر کے چوکیدار بن جاتے ہیں۔ رات کو جو بندہ سونے سے پہلے جناب سیدہ کی تسبیح پڑھ کے سوتا ہے، ملائکہ اس کے گھر کے چوکیدار بن جاتے ہیں، اس کو ڈرونی خوابیں نہیں آنے دیتے، اس کے گھر پر شیطان کے عملے پوری رات پسپا کرتے رہتے۔ یہاں پر حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اچھا لباس پہنتا ہے، گاڑی سجاتا ہے، گھر سجاتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے غدیر کی مناسبت سے، سرکار نے فرمایا بَعْثَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً، اللہ اس کے گھر میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیج دیتا ہے۔ وہ جماعت کرتی کیا ہے؟ يُسَبِّحُونَ لَهُ، وہ تسبیح کرتے ہیں، ثواب اچھا لباس پہننے والے کو ملتا رہتا ہے۔ وَيَرْفَعُونَ لَهُ دَرَجَةً إِلَىٰ مِثْلِ قَابِلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فرمایا اگلے سال 18 ذی الحج تک ملائکہ کی جماعت درجے بھی بلند کرتی ہے، تسبیح پروردگار بھی کرتی ہے۔ پورا سال ملائکہ آپ کے مہمان رہتے، اگلے سال پھر ایک اور نیا جوڑا پہن لیجئے، پھر ایک اور ملائکہ کی جماعت آ جاتی ہے۔ میں چھوڑ دوں بس اسی مقام پر بات کو، ظاہر ہے 5 منٹ رہ گئے 10 ہونے میں۔ ایک ہی جملہ میں نے پڑھنا ہے کہ غدیر کا، اور وہ جملہ بڑا لاجواب، اور یہ امام زمان سے کنیکٹڈ یہی جملہ ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ یہ اس وقت یہاں پر آپ تقریباً 150 آپ مومنین تشریف فرمائے، آپ سب نے غدیر کو مانا ہوا ہے الحمدللہ، ولایت کو آپ نے مانا ہوا ہے جس کا غدیر میں اعلان ہوا، من کو تو مولا فاضل مولا، لیکن وہ جو 1.25 لاکھ جنہوں نے یہ سنا تھا انہوں نے ماننا ہی کوئی تھے۔
چند بندوں کے علاوہ کسی نے کوئی نہیں مانا. جنہوں نے سامنے دیکھا سونا کوئی نہیں مانا, جنہوں نے نہیں دیکھا وہ مانے ہوئے. ایک بندے نے بڑا جملہ کہا, اس نے کہا کہ انہوں نے کیوں نہیں مانا, انہیں سمجھ آ گئی تھی ولایت ہے کیا. ہم اس لیے مانے میں سمجھ کو نہیں ولایت ہے کیا. وہ کون سی ولایت ہے جو انہیں سمجھ آ گئی تھی اور آج ہمیں سمجھ کو نہیں آئی. ہم اس لیے ماننے ہوئے پتہ ہی کو نہیں ولایت ہے کیا. ان کو سمجھ تھی بھائی ولایت ہے کیا, وہ نہیں مان رہے تھے. اس نے بڑا جملہ کہا, اس نے کہا کہ وہاں پر پاک پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ, اور یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی, اور یہ اگلے دن میں سن رہا تھا اپنی کتاب سے, یعنی خطبہ غدیر کے اندر سے وہ انجینئر بھی پڑھ رہا تھا, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ نبی مومنوں کی جان اور مال کا ان سے بڑا صاحب اختیار ہے. سب نے اقرار کیا. فرمایا من قلت مولا فہذا علی المولا, جس کا میں صاحب اختیار, آج کے بعد اس کی ہر شے کا علی صاحب اختیار. غدیر کی ولایت کا مطلب تھا اپنی ہر شے کا علی کو صاحب اختیار بنانا. ان کو پتا تھا یہ صاحب اختیار بنانا یہ بہت بڑی ذمہ داری لے کر آئے گا. اس صاحب اختیار علی کو بنانے کے بعد آنکھیں اپنی نہیں ہوں گی, علی کے حوالے کرنا پڑے گی. زبان اپنی مرضی سے نہیں, علی کے مرضی سے چلانی پڑے گی. ہاتھ علی کی مرضی سے اٹھانے پڑیں گے, زبان علی کی مرضی سے چلانی پڑے گی. جب ہر شے کا مالک علی کو ماننا پڑے گا تو پھر ہر شے وہی استعمال کرنا پڑے گی جس سے مالک راضی ہو. اس لیے انہوں نے سپر کر لی تھی. ہم اتنی بڑی ذمہ داری کے نیچے نہیں جاتے, لیکن آج ہم نعرے ولایت بھی لگاتے ہیں, اور آج ولایت کی بہت زیادہ باتیں بھی ہوتی ہیں, اس لیے کہ ہمیں اس ولایت کی سمجھ کوئی نہیں ہے. ہم ولایت سمجھ رہے ہیں کچھ چار لفظ ہیں جو فلاں جگہ پر ہم نے پڑھنے ہیں, بس اس سے علاوہ ولایت کچھ نہیں ہے. ولایت ایک پورا نظام ہے. ولایت کا مطلب ہے اپنے آپ کو زمانے کے ولی کے ہر لحاظ سے تابع بنانا. اور غدیر جو ہے وہ خالی مولا کائنات کی امامت کا اعلان نہیں ہے, یہ ان کے 11 بچوں کی امامت کا اعلان ہے. اس خطبہ غدیر کے اندر موجود ہے. حضرت فرمایا میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار علی کی ولایت کا اعلان کیا, لیکن غدیر میں نیا یہ ہوا, اللہ نے امرت ان آخذ منکم البیعۃ والصفقۃ فی امامت علی ابن ابی طالب و اولادہم الطاہرین. اللہ نے فرمایا حبیب آج خالی اعلان نہیں کرنا, ان علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھوا کر علی کے بارے میں بھی بیعت لینی ہے. علی کے 11 بیٹوں کے بارے میں ایسی بیعت لینی ہے سمجھ آ جائے کھوٹا کون ہے کھرا کون ہے. اپنا سب کچھ علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 بیٹوں کے سپرد کرنا یہ روح غدیر ہے. اور جس دن ہم نے یہ کام شروع کر دیا, آخری بات ہے, جس دن ہم نے یہ کام شروع کر دیا, ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اس وقت کے ولی کے دل پر کیا گزرے گی میری آنکھ اٹھانے سے, امام زمان پہ کیا گزرے گی میری زبان چلانے سے. جس دن ہم یہ سوچنا شروع کر دیا امام زمان کے ظہور کی تیاری ہو جائے گی. چونکہ خدمت میں آپ کی عرض کروں گا کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے جب غیبت کے کٹھن دور کو بیان فرمایا, اس کی مشکلات بیان کی حضرت نے. مشکلات, بندے نے کہا مولا اتنا مشکل دور جب ہوگا, یہلک فیہ المستعجلون, جلد باز ہلاک ہو جائیں گے. آپ نے خود فرمایا جلد باز ہے نا, پشاور کا واقعہ ہو گیا امام نہیں گئے, کوئٹہ کا واقعہ ہو گیا امام نہیں گئے, پتہ نہیں ہے بھی ہے نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں ابھی تک آتے کیوں نہیں, دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے, کب آئیں گے کب آئیں گے. فرمایا یہ لوگ برباد ہو جائیں گے. والوقاتون, تاریخیں دینے والے برباد ہو جائیں گے. امام مان فلاں سال آ رہے ہیں, فلاں جو ہے وہ مطلب ہے وہ فلاں مہینے کے اندر آ رہے ہیں, اتنا ٹائم رہ گیا, یہ تاریخیں دینے والے ہلاک ہو جائیں گے. تو مولا پھر اس میں کامیاب کون ہوگا؟ سرکار نے فرمایا لا ینجو منہا الا المسلمون. فرمایا خالی وہ غیبت کے کٹھن دور سے کامیاب ہوں گے جو اپنا سب کچھ امام زمان کے سپرد کرتے ہیں. سر تسلیم خم ہو جائیں گے, سر تسلیم خم. یقین جانیے میں ہر جگہ دل کی گہرائی سے کہتا ہوں, آپ کو بھی عرض کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں, روزانہ 5 سے 10 منٹ ٹائم نکالے امام زمان کے لیے, روزانہ 5 سے 10 منٹ ٹائم. اور اس میں خالی ایک کام آپ نے کرنا ہے,
آپ نے خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کے حکم پر کیا کیا چھوڑ سکتا ہوں. میں امام زمان کے کہنے پر سیاسی پارٹی جس کو ووٹ دیتا ہوں چھوڑ سکتا ہوں نہیں چھوڑ سکتا. خود اپنے آپ سے پوچھنا ہے. میں اپنے امام زمان کی خاطر کیا میں اپنا امام بارگاہ چھوڑ سکتا ہوں, کیا اپنی مسجد چھوڑ سکتا ہوں, کیا اپنا ماتمی حلقہ چھوڑ سکتا ہوں, کیا میں امام زمان کے کہنے پر جہاں میں نے گھنٹہ ماتم کرنا ہوتا ہے وہاں 5 منٹ کم اگر وہ فرمائیں تو کیا میں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. کیا میں امام زمان اروانا فدا کے کہنے پر اپنی محرم کی نیاز چھوڑ سکتا ہوں, کیا امام زمان کے کہنے پر میں اپنی گاڑی سے ہاتھ اٹھا سکتا ہوں, کیا امام زمان کے کہنے پر مشکل سے بنا ہوا اپنا گھر چھوڑ سکتا ہوں, کیا امام زمان کے کہنے پر میں اپنی بیوی چھوڑ سکتا ہوں, کیا حضرت کے فرمانے پر اپنے بچے چھوڑ سکتا ہوں, کیا کیا چھوڑ سکتا ہوں امام کی خاطر. میں نے کئی دفعہ ان بھائیوں کے پروگرام میں عرض کی ہے, امام زمان کے ظہور کے بعد ایک مشکل مرحلہ آئے گا جس میں اسی تسلیم کا امتحان ہے. کون سر تسلیم خم ہے اپنے امام زمان کے سامنے, چونکہ معصوم فرماتے ایک بہت بڑی تعداد اپنے چاہنے والوں کی فوج میں شامل ہونے کے بعد امام کی مخالف ہو جائے گی. یحدثکم بحدیث, چھٹے امام نے فرمایا وہ تمہارے سامنے اپنے جد کے فرمان پڑے گا ہمارا بارواں. لا تتحملون, جس کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. جس طرح علماء کی پگڑیاں اچھالتے تھے فتخرجون علیہ, اس کے خلاف بغاوت کا علم اٹھا لو گے. فتقاتلون, اس کے خلاف تلواریں نکالو گے. فیقاتلکم, وہ بھی جواب میں تلوار نکال لے گا. اس لیے ہمیں خود سوچیں کہ آپ کون سا مشکل ترین کام ہے جو امام زمان کے کہنے پر کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کو تقلید ہم کہتے ہیں, یقین جانیے یہ ریہرسل ہے اسی سر تسلیم خم کی. توضیح کے اندر ایسے مسئلے ہیں جن کو میرا ذہن تسلیم نہیں کرتا. میں وہ پڑھوں گا نہیں, وہ ایک ممتاز نقوی ہیں یوٹیوب پہ چینل چلا رہے ہیں, وہ اس میں وہ ڈالتے ہیں مسئلے جو بظاہر عجیب و غریب مسئلے ہیں. وہ تقلید نہ کرو, یہ دیکھو یہ ایسے فتوے یہ مراجع کرام دیتے ہیں. لیکن میں نے ایک بزرگ عالم دین ہے, ان کو میں نے عرض کیا, میں نے کہا قبلہ یہ مسئلہ بہت ہے, میں نے یہ ٹھیک سمجھا ہوں. انہوں نے کہا یہ آپ ٹھیک سمجھے. میں نے کہا بڑا عجیب ہے آغا صاحب. ان کا عجیب باتوں کو ماننا ہی امام زمان کے ظہور کی تیاری ہے. آج اگر آپ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ, سید علی خامرئی دامت برکاتہ کے وہ فتاوی جو ذہن کو اپیل ہی نہیں کرتے, آپ ان کو اس لیے تسلیم کر لیں گے کہ یہ ہمارے بار میں امام کے نمائندے ہیں, تو امام کی اطاعت کا جذبہ خود دل میں پیدا ہو جائے گا. جس سے ہم اس منزل پر پہنچ گئے نا کہ امام جو حکم دے گے, میں خود اپنے لیے خود کرتا رہتا ہوں. میں امام کے کہنے پر کیا کیا چھوڑ سکتا ہوں, میں اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں, تیار کرتا رہتا ہوں, حدیث نفس کرتا رہتا ہوں. دعا کے خالق کائنات ہماری اس پوری محفل کو عبادت میں شمار فرمائے. پروردگارہ یہ برادران کا جو مشن ہے امام زمان اروانا فدا کی معرفت میں اضافہ, اس کو ہر جگہ پھیلانے کی توفیق عنایت فرما, اور جہاں یہ جائیں مومنین کو ان کا استقبال کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے مالک ہم سب کو اپنا گھر بار, اپنی بیوی, بچے, اپنی ہر چیز امام زمان کے قابل بننے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں اپنے مظلوم امام کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما. میرے مالک ہماری اس پوری گفتگو, اس نشست کو عبادت میں شمار فرما. جس نے جس رنگ میں خدمت کی ہے میرا مالک ان کو اس کا اجر عنایت فرما. ان بزرگان کی توفیق خیر میں اضافہ فرما. اس مسجد کے منتظمین جنہوں نے پذیرائی دی مشتاقان نور کے میرے مالک ان سب کی توفیق خیر میں اضافہ فرما. یہ بہت بڑا علمی مرکز ہے, دینی مرکز ہے. پروردگار اس مرکز کو, اس کی انتظامیہ کو نظر بد سے امان عنایت فرما. پروردگار شر حاسدین اور شر اشرار سے امان عنایت فرما. میرے مالک قائد شہید شہداء ملت جعفریہ شب و روز میں مولا کائنات اور امام زمان کا مہمان بنا. ان ذوات مقدسہ کے نور سے ان کی قبر منور فرما, ان کی شفاعت ان کے شامل حال فرما. پروردگار مبارک راتیں میرا اللہ مبارک دن ہے. پروردگار کرونا وائرس کا دنیا سے خاتمہ فرما, حج و زیارت کے راستے آزاد فرما. ہم سب کو اس سال کربلا کا چہلم نصیب فرما. مسافر شام اور غریب الغربا کی نگری کے شرف دیدار عنایت فرما. محرم کی آمد ہے, ماتمی عزادار نوا خان پڑھنے والے سب کی محافظت فرما. انہیں شر اشرار, شر اعداء, شر حاسدین سے امان عنایت فرما. پروردگار عزاداری کے خلاف پکنے والی سازشیں ناکام اور نامراد فرما. ہم مومنین کو مل کر ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عنایت فرما.